نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد البرهان الرشید والفرقان الحمید انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ انتہائی معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، بادہ کشان میں خانہ ولایت و نبوت، گزشتہ جمعۃ المبارک میں اپنی گفتگو کا آغاز حضرت الشیخ محبوب سبحانی قندیل نورانی غوث سمدانی الشیخ عبد القادر جیلانی پیر پیراں میر میراں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے چند ابتدائی باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ آج بھی ان کی بارگاہ ولایت میں ہدیہ محبت اور ہدیہ عقیدت پیش کیا جائے گا۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امت کے ولی ہیں، ان ولیوں میں آپ کا انتہائی اہم، انتہائی بلند و بالا مرتبہ اور مقام ہے۔ جس طرح تمام نبیوں سے امام الانبیاء افضل ہیں، جس طرح تمام نبیوں کے حواری اور صحابہ میں امام الانبیاء کے صحابہ افضل ہیں، اسی طرح تمام امتوں میں نبی پاک کے امت کے اولیاء افضل ہیں۔ اور اس امت میں سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مرتبہ ہے، ایک مقام ہے، اور امت آپ کو غوث اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں،
نجیب الطرفین، باپ کی طرف سے آپ حسنی ہیں اور ماں کی طرف سے حسینی ہیں۔ آپ ایک چیز کا مشاہدہ فرمائیں گے کہ جتنے بھی سلاسل ہیں ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے اندر، تصوف کے جتنے بھی سلاسل ہیں، ان کے جو صاحب ارشاد، صاحب مسند، صاحب مقام اور وہ سلاسل جن کے ناموں سے آگے سلسلے چل رہے ہیں، یہ تمام کے تمام سیدنا امام حسن کی اولاد ہیں۔ باپ کی طرف سے حسنی ہیں اور ماں کی طرف سے حسینی ہیں، جیسے حضرت شاہ نقشبند بخاری، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، اور پھر حضرت داتا علی اجویری۔ اس امت میں جو سرکردہ، جو سرخیل ہیں سلسلے کے، جو بڑے ہیں سلسلے کے، یہ سارے کے سارے حسنی ہیں، سیدنا امام حسن کی اولاد سے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے، اس کا راز کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جس طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ، آپ کے دو صاحبزادے جو معروف ہیں، ایک حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اور ایک حضرت اسحاق علیہم السلام، یہ دونوں حضرت ابراہیم کے صاحبزادے ہیں، بیٹے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے بنی اسرائیل کے سارے انبیاء ان کی نسل سے چلے ہیں۔ حضرت اسحاق کی اولاد ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی اللہ رب العزت نے مبعوث کیے ہیں، وہ سارے کے سارے حضرت اسحاق کی اولاد سے ہیں، حضرت اسماعیل کی اولاد سے نہیں ہیں۔ وہ جو دو سلسلے چل رہے ہیں، اور تقریباً علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 80,000 انبیاء ہیں جو اللہ رب العزت نے مبعوث کیے ہیں۔ 80,000 ٹوٹل جو انبیاء کی تعداد علماء نے بیان کی ہے، وہ 1,24,000 کم و بیش کا لفظ ہم ساتھ لگاتے ہیں تاکہ ہماری طرف سے کمی اور زیادتی نہ ہو۔ کم و بیش کا لفظ احتیاطاً استعمال کرتے ہیں۔ اس کے استعمال کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے زیادہ بھیجے ہیں اور ہم کم کر رہے ہیں تو اس سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے اور ہمیں یہ گناہ اور نقصان نہ پہنچے، اور اگر اللہ رب العزت نے کم بھیجے ہیں اور ہم زیادہ شمار کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک غلط طریقہ ہے، غلط بات ہے۔ تو اس لیے ہم احتیاطاً کم و بیش کا لفظ استعمال کرتے ہیں تاکہ کوئی کمی بیشی ہماری طرف سے نہ ہو۔ جن کو اللہ رب العزت نے مبعوث کیا ہے ان پر ہی ہمارا ایمان ہے، اور جتنے انبیاء کو اللہ نے مبعوث کیا ہے ان پر ہمارا ایمان ہے۔ جو خود ساختہ ہیں ان پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ جو خود ساختہ ہیں، خود بخود ہی بن گئے ہیں، ان پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ 80,000 کے قریب یہ انبیاء
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان اللہ نے مبعوث فرمائے ہیں، اور یہ سارے کے سارے حضرت اسحاق کی نسل سے چلتے ہیں۔ اب جب اتنا مرتبہ ملا ہے، اتنا مقام ملا ہے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ، ان کی نسل سے کوئی نہیں ہے، تو ظاہر ایک مرتبہ تو دے دیا ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کو، ان کو مقام دے دیا گیا ہے کہ 80,000 سے زاہد انبیاء ان کی نسل سے بھیجے ہیں، ان کا بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو حضرت اسماعیل کی نسل سے بھیجا، اور حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل سے کہا کہ بے شک ادھر 80,000 سے زائد ہیں، اور اسماعیل تمہیں ایک بیٹا دے رہا ہوں جو سب نبیوں کا امام اور افضل اعلیٰ رکھنا۔ بے شک حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے بڑا فخر کا، عزت کا، مرتبے کا یہ معاملہ ہے، ان کے لیے فخر بن رہا ہے، لیکن اسماعیل تمہیں ایک بیٹا دے رہا ہوں، ایک ذات دے رہا ہوں، اور ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے کہ سارے کے سارے نبی ایک طرف، اور تیری نسل میں آنے والا اسماعیل کا بیٹا حضرت محمد مصطفیٰ ایک طرف ہیں، اور وہ سارے کے سارے نبیوں کے امام اور اعلیٰ مقام رکھنے والے ہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک بیٹا دے کر ان کا سار فخر سے بلند کر دیا ہے، اور وہ بیٹا بھی امام الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے، اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے بڑی شہرت بخشی ہے، بڑی شہرت بخشی ہے۔ جو واقعہ کرب و بلا ہوا ہے، اس واقعہ کی وجہ سے جو انہوں نے اپنی اولاد کی قربانیاں دی ہیں، امت آپ کو بڑے فخر کے ساتھ یاد کرتی ہے، بڑا مرتبہ اور مقام ہے۔ جب امت نے سیدنا امام حسین کو اتنا مرتبہ اور مقام دیا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا حسن تو بھی علی کا بیٹا ہے، پریشان نہ ہو، تیری نسل میں ایسے ایسے افراد کو بھیجوں گا کہ کائنات ان پر فخر کرے گی۔ ان میں داتا علی اجویری ہوں گے، ان میں خواجہ اجمیری ہوں گے، ان میں غوث پاک ہوں گے، ان میں بہاؤالدین نقشبند بخاری ہوں گے، اور پھر سب سے خاتم الولایت ایک ایسی ہستی بھیجوں گا جن پر ولایت کا خاتمہ ہو جائے گا، جسے لوگ امام مہدی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی امام حسن کی اولاد سے ہیں، اور ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے، اور امت کو اس بات پر فخر کے لیے نبی پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری امت کا کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے، کیا عزت ہے، کیا رفت ہے، اور کیا وقت ہوگا۔ وہ نبی پاک نے فرمایا کہ امت کا عروج اس انداز میں ہوگا، امت کا مقدر اس طرح بلند ہوگا کہ نبی پیچھے کھڑا ہوگا اور میرا امتی آگے کھڑا ہوگا۔ مصلی امامت پر میرا امتی کھڑا ہوگا، اور اس کے پیچھے نبی کھڑا ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور مصلی پر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوں گے۔ یہ نبی پاک نے فرمایا اس امت کا مرتبہ اور مقام کیا ہے کہ نبی ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی حسینی سید ہیں، باپ کی طرف سے آپ حسنی ہیں، اور جو سلسلہ چلتا ہے، جو نسب چلتا ہے، وہ باپ سے چل رہا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کو سیدنا امام حسن کی نسل میں رکھا ہے۔ اور پھر دو حسن ہیں آپ کے باپوں میں، دو باپ ہیں، دونوں کا نام حسن ہے، ایک حضرت حسن مثنی اور ایک حضرت حسن بن علی المرتضی، یعنی حضرت مولا علی کے بیٹے حضرت امام حسن اور امام حسن کے بیٹے حسن مثنی، یہ اس نسل سے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے ہیں۔ وہ نسل ہے، یہ نسب ہے آپ کا جس سے آپ پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کے والد ماجد، والد محترم
حضرت ابو صالح کنیت آپ کی، اور محمد سید محمد موسیٰ آپ کا نام نامی، اور جنگی دوست آپ کا لقب ہے، جنگی دوست۔ یہ جنگی دوست کیا ہے؟ آپ، میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں عرض کی تھی کہ آپ ایران کے ایک گاؤں گیلان میں پیدا ہوئے ہیں، اور اجمی ہیں آپ، اور اجمی ہونے کی وجہ سے جنگی دوست کا لقب، یعنی جو جنگ کے ساتھ دوستی رکھنے والے ہیں، جہاد کے ساتھ دوستی رکھنے والے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے ہیں، ان کو یہ لقب دیا گیا ہے جنگی دوست۔ اس کا سبب کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے، ایک دن آپ نماز کے لیے مسجد کی طرف جا رہے تھے، حضرت ابو صالح سید محمد موسیٰ جنگی دوست نماز کے لیے مسجد کی طرف جا رہے تھے، تو سڑک پر ایک قافلہ، ایک فوجیوں کا جماعت، وہ سروں پر مٹکے اٹھائے ہوئے، وہ بادشاہ کے محل کی طرف، خلیفہ کے محل کی طرف وہ جا رہے تھے۔ تو آپ نے پوچھا حضرت ابو صالح نے، سید محمد موسیٰ نے، کہ یہ مٹکوں کے اندر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ جدھر جا رہے ہیں وہاں جائیں، آپ کو کوئی کام نہیں کہ مٹکوں کے اندر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا ہے؟ تو انہوں نے نہ بتایا، تو آپ نے ایک ہاتھ میں جو چھڑی تھی اس کے ساتھ اس مٹکے کو توڑا، تو اس کے اندر شراب نکلی۔ آپ نے وہ سارے مٹکے توڑ دیے، سارے کے سارے مٹکے وہ توڑ دیے، شراب اب بہہ گئی۔ وہ بادشاہ کے حکم سے، خلیفہ کے حکم سے وہ شراب کے مٹکے وہاں اس کے محل میں لے جا رہے تھے۔ تو اب ان سپاہیوں نے جا کر بادشاہ کی خدمت میں درخواست کی اور شکایت کی کہ راستے میں ایسے ایک شخص ملا ہے، اس کا یہ نام ہے، اس نے ہمارے سارے مٹکے توڑ دیے ہیں، شراب کو ضائع کر دیا ہے، ہماری محنت کو ضائع کر دیا ہے، اور پھر آپ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی ہیں، اچھی طرح بنا کر سنوار کر باتیں ان کے خلاف بادشاہ کی خدمت میں پیش کی۔ تو بادشاہ نے کہا ان کو بلا کے لاؤ، میرے دربار میں لے کر آؤ۔ تو آپ کو بادشاہ کے خلیفہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم نے ان کی محنت ضائع کیوں کی ہے؟ یہ میرے کارندے ہیں، میرے سپاہی ہیں، خدام ہیں، یہ مال لے کر آ رہے تھے، تم نے ان کی محنت کو ضائع کیا، شراب کو ضائع کیا ہے، یہ تم نے کیوں کیا ہے؟ تم کو کس نے محتسب بنایا ہے؟ یہ کام کرنے کے لیے تجھے کس نے ڈیوٹی دی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے تجھے خلیفہ بنایا ہے اسی نے مجھے یہ محتسب بنایا ہے۔ یہ لفظ اس انداز میں، اس ہیبت کے ساتھ آپ نے ادا کیے کہ بادشاہ پر روب طاری ہو گیا، کپ کپی طاری ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو میں کیوں نہیں کرنا چاہیے تھا؟ جب اللہ اور اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا ہے تو پھر میں یہ کام کیوں نہ کروں؟ اور مجھے اللہ اور اللہ کے رسول نے محتسب بنایا ہے، اس کام کا احتساب کرنے کے لیے اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، اللہ کے رسول نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ تو بادشاہ پر روب اور دبدبہ جب طاری ہوا نا، تو اس نے کہا کہ اچھا چلو، اب سزا دینے کی بجائے اس نے کہا کہ میں آپ کو اپنی خلافت کا، اپنی مملکت کا محتسب مقرر کرتا ہوں، احتساب کرنے والا مقرر کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تجھے محتسب بنانے کی ضرورت نہیں، نہ ہی تیرا یہ عہدہ میں قبول کرتا ہوں، مجھے اللہ اور اللہ کے رسول نے محتسب بنا دیا ہے۔ یہ وہ جنگی دوست ہیں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ مادر زاد ولی ہیں، پیدائشی ولی ہیں، پیدا ہوتے ہی آپ کو اللہ رب العزت نے ولایت کے مرتبے اور مقام عطا فرما دیے تھے۔ اور خود سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ
کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا ہے؟ یہاں ایک چھوٹی سی بات ذہنوں کے اندر رکھ لیں، ایک ہے ولایت اور ایک ہے نبوت۔ نبوت یہ دو مرتبے ہیں بڑے، ایک نبوت کا مرتبہ اور ایک ولایت کا مرتبہ۔ نبوت کے جو مرتبہ ہے، جو نبی ہوتا ہے، اس نبوت کے اندر دعویٰ ہوتا ہے، نبی دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے احکام کے لیے بھیجا ہے۔ نبی دعویٰ کرتا ہے، اور ولی جو ہوتا ہے اس کے اندر دعویٰ نہیں ہوتا، دعویٰ نہیں ہوتا، کیونکہ دعویٰ نبوت میں ہے، نبی دعویٰ کرتا ہے۔ اور جو ولایت ہے اس میں اخفاء ہے، اس میں دعویٰ نہیں، اظہار نہیں، اکڑ کے یہ نہیں کہتا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، امام الاولیاء ہوں میں۔ اور جہاں دعویٰ ہے وہاں ولایت نہیں، جہاں دعویٰ ہے وہاں ولایت نہیں۔ اور پھر ایک قول پیش کیا جاتا ہے کہ جو نبوت ہے اس نبی کی نبوت سے اس کی ولایت افضل ہوتی ہے، نہ، یہ بھی مرتبہ نہیں ہے۔ ولایت نچلا درجہ ہے اور نبوت اوپر والا درجہ ہے، اوپر والا درجہ۔ الوہیت کے بعد، اللہ رب العزت کی توحید کے بعد جو مرتبہ ہے وہ نبوت کا مرتبہ ہے۔ اس کے بعد پھر آگے سارے مرتبے ہوتے ہیں، وہ ولایت کا مرتبہ ہے، شہادت کا مرتبہ ہے، صدیقیت کا مرتبہ ہے، یہ سارے مرتبے اس کے بعد والے ہیں۔ اور خود قرآن پاک نے اس بات کا اظہار کیا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اور یہ اہل سنت کا اور حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالی عنہ کا اور امت کے تمام اولیاء کا یہی عقیدہ اور یہی مسلک ہے۔ یہ جو حضرت محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف یہ قول منسوب کیا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ نبی کی ولایت جو ہوتی ہے اس کی نبوت سے افضل ہوتی ہے، یہ صرف منسوب قول ہے آپ کی طرف، اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے۔ جس طرح یہ قول اولیاء کی طرف پیش کیا جاتا ہے کہ جب فقر مکمل ہوتا ہے تو وہ فقیر اللہ بن جاتا ہے، یہ بھی منسوب باتیں ہیں۔ حقیقت میں فقراء جو اولیاء ہیں وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے اور ان کا یہ مرتبہ اور مقام نہیں ہوتا۔ خود حضرت محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ بندہ رہتا ہے اور رب رب رہتا ہے، رب رب رہتا ہے۔ کبھی بھی بندہ رب کے مرتبے پر نہیں جاتا، اللہ کے مرتبے تک نہیں پہنچتا، وہ جتنا مرضی عروج کر جائے۔ اور رب رب لو ان تنزل والعبد عبد لو ان تعرج۔ آپ فرماتے ہیں بندہ جتنا مرضی عروج کر جائے وہ بندہ ہی رہتا ہے، عبد ہی رہتا ہے۔ اور تمام عبدوں کے سردار، تمام بندوں کے سردار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا آپ نے معراج کی رات عروج کیا ہے، کائنات میں کسی بندے نے اتنا عروج نہیں کیا۔ اتنا عروج کرنے کے بعد بھی پھر بھی وہ بندے کے بندے ہیں، پھر وہ بندے کے بندے ہیں۔ اور رب جتنا مرضی نزول کر آئے، وہ آسمان دنیا پر شعبان کی 15ویں رات کو نزول کر آئے، وہ جتنا مرضی نزول کرے وہ رب ہی رہتا ہے، اس کا مرتبہ کم نہیں ہوتا۔ وہ رب رہتا ہے اور بندہ بندہ رہتا ہے۔ کبھی بھی بندہ اللہ کے مقام پر وہ مرتبے حاصل نہیں کر پاتا، کیونکہ بندہ بندہ ہے اور رب رب ہے۔ یہ بات غیر لوگ جو ہیں وہ غلط بیانیاں کر کے ہمارے اولیاء کی طرف، ہمارے بزرگوں کی طرف، ہمارے علماء کی طرف منسوب کرتے رہتے ہیں اور اپنے بخت کو کالا کرتے رہتے ہیں۔ وہ اپنے بخت کو اس سیاہی کی طرح کالا کرتے رہتے ہیں۔ ان اولیاء کی، ولیوں کی دشمنی کی وجہ سے ان کے ورق بھی کالے ہیں، ان کے نصیبے بھی کالے ہیں۔
اور جو اولیاء اللہ کے غلام ہیں، ان کو ماننے والے ہیں، ان کے ورق بھی نورانی ہیں، ان کا علم بھی نورانی ہے، اور ان کا نصیبہ بھی نورانی ہے۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ، یہ بنیادی باتیں ہیں، ہمیں سیکھنی چاہیے اور ان کو اپنے ذہنوں کے اندر بٹھانا چاہیے۔ یہ بات کی جاتی ہے جی ان ولیوں نے کیا کام کیا ہے، ان صوفیوں نے کیا کام کیا ہے۔ انہوں نے تو کام کیا ہے، علمی کام بھی ان کا ہے اور انقلابی کام بھی ان کا ہے، علمی کام بھی ان کا ہے۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسی ہستی ہیں، فرماتے ہیں دراست و علمن حتی صرت و کتبن، میں نے اتنا پڑھا ہے، دراست و علمن، اتنا پڑھا ہے، اتنا پڑھا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے کتب کا درجہ دے دیا ہے۔ دراست و علمن حتی صرت و کتبن، اتنا میں نے پڑھا ہے، اللہ رب العزت نے مجھے قطبیت کا مقام اور مرتبہ عطا کر دیا ہے۔ اور پھر تفسیر جیلانی آپ کی دیکھیں، پھر الغنیہ جو آپ کی کتاب ہے اس کو دیکھیں، سر الاسرار دیکھیں، پھر آپ کے جو مجلس واعظ ہے اس کو دیکھیں، اس مجلس واعظ کے اندر جو آپ کی مجلس لگتی تھی اس کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں جو وقت کے بڑے بڑے جید محدث اور علماء ہوتے تھے وہ کاپی پینسلیں لے کر وہاں بیٹھے ہوتے تھے، ان میں ایک ابن جوزی بھی تھا۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ببرکات حسنی حسینی سید، اور پھر کامل مرتبہ رکھنے والی ایک ولایت کا مرتبہ رکھنے والی ذات اور ہستی ہے۔ آپ مادر ذات ولی ہیں، پیدائشی ولی ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا، جب سوال کیا گیا کہ آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا ہے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، تو کیونکہ ولی خود دعویٰ نہیں کرتا کہ میں ولی ہوں، میں بڑا، آج کل تو کارڈ چھپے ہوئے ہیں، کارڈ چھپے ہوئے ہیں لوگوں کو دیے جاتے ہیں، اسباق لکھے ہوتے ہیں پیچھے اور اوپر لکھا ہوتا ہے اپنا نام، امام الاولیاء۔ نہ شریعت کی پابندی، نہ قرآن کا علم، نہ حدیث کا علم، نہ معرفت کا علم، نہ سلوک طے کیا، کچھ بھی نہیں، بس کیونکہ ابا جان پیر تھے تو بیٹا بھی آگے۔ یہ وراثت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ وراثت نہیں ہے کہ باپ بھی پیر اور بیٹا بھی، نہ، جس نے سنت اور شریعت کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنا نہیں ہے، محنت اور ریاضت نہیں کرنی ہے، اور اپنے شیخ کی طرف سے اسے اذن نہیں ملتا، تب تک وہ مسند شیخیت پر بیٹھنے کے قابل ہی نہیں ہے، قابل ہی نہیں ہے۔ اور ہم بھی جہاں جاتے ہیں بس باپ پیر تھے اب بیٹا بھی پیر ہو گیا ہے، یہ کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، جب تک اس مسند پر بیٹھنے والا وہ شیخ معزون نہ ہو، اس کا باپ، اس کا شیخ اسے اس مسند پر بٹھائے نہ۔ اور اللہ ماشاءاللہ سارے ایسے ہی ہیں جو خود ساختہ ہیں، اللہ ماشاءاللہ ہوں گے اچھے لوگ بھی، لیکن اکثریت باپ بھی پیر تھا اور بیٹا بھی آگے پیر ہو گیا ہے۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد کا وصال ہوا، میری والدہ میری تربیت کرنے والی ہیں اور مجھے انہوں نے سکول بھیجا، تو جب میں سکول جاتا تو سکول کے بچے میرے ساتھی کلاس فیلو، ان کی زبانوں سے یہ الفاظ نکلتے کہ راستہ چھوڑ دو، جگہ چھوڑ دو، اللہ کا محبوب ولی آ رہا ہے۔ اللہ اعلان کرواتا ہے، اللہ، اگر آپ بخاری شریف کی حدیث پاک پڑھیں گے نا تو اللہ رب العزت آسمانوں پر جبریل امین کو بلاتا ہے، جبریل ادھر آؤ میرے پاس، حاضر ہوتا ہے جبریل اللہ کی بارگاہ میں، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک، تو عرض کرتا ہے یا اللہ حکم فرمائیے، کیا میرے حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں فلاں ابن فلاں سے محبت کرتا ہوں، فلاں ابن فلاں سے محبت کرتا ہوں، وہ میرا دوست ہے،
تو جبریل عرض کرتا ہے یا اللہ میں کیا کروں؟ اللہ فرماتا ہے جتنے فرشتے ہیں اس وقت تیرے ساتھ اور جتنے فرشتے تیرے زیر اثر ہیں جن کا تو استاد ہے سب کو جا کر اعلان کر دے اللہ فلاں ابن فلاں سے محبت کرتا ہے. یا اللہ اعلان کر دیا ہے. اور فرشتے پوچھتے ہیں ہم کیا کریں؟ تو اللہ فرماتا ہے ان فرشتوں سے کہو کہ میں بھی اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس بندے سے محبت کرو. اس بندے سے محبت کرو. پھر اللہ رب العزت جبریل امین کے ساتھ فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے اور زمین پر بھیج کر اللہ رب العزت جبریل کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندوں کے اندر جا کر اعلان کر دو کہ فلاں بندے کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں میرے فرشتے محبت کرتے ہیں تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو. اب ان ولیوں کی محبت ہمارے دلوں کے اندر اللہ نے ڈالی ہے. اللہ نے ڈالی ہے. اللہ کہتا ہے میں بھی محبت کرتا ہوں تم بھی محبت کرو. جب اللہ نے محبت ڈالی ہے تو قصور تمہارا ہے جن کے دلوں میں اولیاء کی محبت نہیں آئی. ہمارے دل تو اللہ رب العزت نے قبول کیے ہیں اپنے ولیوں کی محبت کے لیے اور ہمارے قلوب کے اندر ولیوں کی جو محبت آئی ہے اس کو اللہ نے ڈالا ہے. اور جب اللہ نے ڈالا ہے پھر تم کب نکال سکتے ہو؟ اللہ نے فرمایا میں غوث اعظم سے عبد القادر سے محبت کرتا ہوں تم بھی محبت کرو. اسی لیے آج ان کا ہم ذکر کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ میں علی حجویری سے محبت کرتا ہوں تم بھی محبت کرو. اسی لیے جب ان کا ذکر آتا ہے تو پھر ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں. حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ کا وقت آتا ہے تو ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں. ان کی محبتیں اپنے ولیوں کی محبتیں اللہ رب العزت نے ہمارے دلوں کے اندر ڈالی ہیں. یہ کتنے خوش نصیب دل ہیں کتنے اچھے قلب ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے دوستوں کی محبت کو ڈال دیا ہے. اور پھر ان کا ذکر پاک کرتے ہیں اندہ ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ. جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے. محسوس کرنے والا قلب محسوس کرتا ہے. محسوس کرنے والا دل جو ہے وہ محسوس کرتا ہے. جہاں اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے اللہ کے محبوبوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. نزول ہوتا ہے. سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ بچپن سے ہی جب میں کلاس میں جاتا اسکول میں جاتا مدرسے میں جاتا تو مدرسے کے طالب علم اسکول کے طلباء وہ کہتے ہیں کہ رستہ چھوڑ دو جگہ چھوڑ دو اللہ کا محبوب ولی آ رہا ہے. بچپن میں مادرزاد ولی. اور پھر فرماتے ہیں کہ جب اسکول میں ہوتے ہم مدرسے میں ہوتے تو بچے مجھے کہتے کہ آؤ کھیلیں آؤ کھیلتے ہیں. تو آپ فرماتے کہ میرے بھائیوں دوستو اللہ رب العزت نے ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا. کھیلنے کے لیے پیدا بچپن سے ہی یہی فرق ہے. بچپن سے ہی یہ دیکھو بات کیسی ہے کیسا رسوخ ہے علم کا دماغ اور قلب کے اندر کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کھیلنے کے لیے وقت ضائع کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا. جب والد کا وصال ہو گیا والدہ تربیت کر رہی ہیں تھوڑی بنیادی کلیدی تربیت کرنے کے بعد تھوڑی عمر بڑی ہوئی تو والدہ نے اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ کو بغداد بھیجا. بغداد یہ دور وہ دور ہے جہاں میں نے پچھلے جمعۃ المبارک اپنی گفتگو کا اختتام کیا تھا نا جب سیدنا امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علم کا سکہ بٹھا کے پوری امت کے اندر امام غزالی کا ایک نام تھا علم کے حوالے سے اور تخمین و ظن سے نکلنے کے لیے یقین کی دولت حاصل کرنے کے لیے علم سے ناتا توڑ کے کیونکہ بڑا علم پڑھایا ہے لیکن اللہ رب العزت کا قرب یہ صرف علم سے نہیں ملتا. تمام اولیاء کو دیکھیں گے تمام بڑے علماء کو دیکھیں گے
کہ انہوں نے پہلے علم حاصل کیا ہے، علم حاصل کرنے کے بعد وہ کسی بزرگ، کسی شیخ، کسی اللہ والے کی مجلس میں جا کر بیٹھے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کا علم کامل ہوا ہے، اور علم جو ہے وہ مکمل ہوا ہے، اور پھر ان کا نام بنا ہے۔ پہلے غزالی تھا، اور جب حضرت ابو علی فارمدی کی بارگاہ میں جا کر بیٹھا تو پھر امام غزالی بنا ہے۔ امام غزالی بنا ہے۔ یہ امام غزالی کون ہے؟ فلسفے کا امام، فلسفے کا امام ہے۔ بڑے بڑے فلسفی جو دماغوں کو چکرا دینے والے تھے، ان کے دماغوں کو چکرانے والی ہستی کا نام امام غزالی ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے، جو آپ کی کتاب احیاء العلوم حضرت امام غزالی کی، اگر دنیا کے اندر سارا علم ناپید ہو جائے، ساری کتابیں ختم ہو جائیں، سارے علم معدوم ہو جائیں، فنش ہو جائیں، ہماری دسترس سے باہر ہو جائیں، اور اس کرۂ ارض پر کوئی چیز باقی نہ رہے جس سے اسلام کی حقانیت، اسلام کی وجود کا ثبوت مل سکے، تو ایک کتاب باقی رہ جائے نا، ایک کتاب باقی رہ جائے تو پھر دوبارہ اس کتاب کی وجہ سے اسلام زندہ ہو جاتا ہے۔ اس کتاب کو احیاء العلوم کہتے ہیں، اس کا معنی بھی یہی ہے۔ وہ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علم کا سکہ بٹھا کے آپ اس وقت بغداد کو چھوڑ رہے ہیں، اور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں حصول علم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے داخل ہو رہے ہیں، اور حضرت ابو علی فارمدی کی بارگاہ میں، یہ حضرت ابو علی فارمدی ایران اور بغداد جو بارڈر ہے اس کے قریب یہ فارمد کا علاقہ ہے، اور نقشبندیوں کے امام ہیں۔ یہ حضرت خواجہ ابو القاسم گرگانی کے یہ مرید ہیں، ان کا آستانہ ہے وہاں۔ حضرت امام غزالی کو کوئی بتاتا ہے کہ اگر تم نے یقین کی دولت حاصل کرنی ہے نا، علم الیقین، حق الیقین، عین الیقین کی منزلیں طے کرنی ہیں، اور یہ کتابی علم ہے، یہ تخمین و ظن کا، یہ تشکیک کا علم ہے۔ زید نے بکر کو مارا ہے، بکر نے عمر کو مارا ہے، بس یہی بات ہے۔ اگر تم نے یقین حاصل کرنا ہے تو پھر یقین والوں کے پاس جاؤ، اور وہ جگہ بتاتے ہیں تمہیں، وہ جگہ ہے اس بارڈر پر، بغداد اور ایران کے بارڈر پر فارمد ہے، وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جو یقین کی دولت بانٹ رہا ہے۔ حضرت امام غزالی سفر کرتے 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 وہاں فارمد میں پہنچے، آپ کے آستانے پر پہنچے، سفید امامے ہیں، کالی سفید داڑیاں ہیں، نورانی چہرے ہیں، خوبصورت لباس ہے، اللہ رب العزت کے ذکر سے لباس بھی منور ہے، چہرے بھی منور ہیں، اور ان کی ذاتوں سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں۔ مجلس لگی ہوئی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت امام غزالی جا کر پیچھے بیٹھ کے، حضرت ابو علی فارمدی کی نظر پڑی، آپ نے آگے بلایا، کون ہو، کیا نام ہے تمہارا، کیوں آئے ہو؟ عرض کی غزالی مجھے کہتے ہیں علم پڑھنے پڑھانے والا ہوں، لیکن اتنا عرصہ ہو گیا پڑھتے پڑھاتے ابھی تک یقین کی دولت نہیں ملی، شک میں ڈوبا ہوا ہوں، اور میں تلاش کر رہا ہوں کہ یقین کی دولت مل جائے، کیا آپ کے پاس یقین ہے؟ فرمایا ہمارے پاس یقین ہی تو ہے، یہی دولت ہمارے پاس ہے۔ اور پھر حضرت امام غزالی ان کے مرید ہوئے، ان کی مجلس میں بیٹھے، اور پھر وہ غزالی امام غزالی بنا ہے، پھر وہ امام غزالی بنا ہے۔ اور اس وقت غوث پاک جب حضرت امام غزالی اپنا مسند چھوڑ کر، اپنا وہ استاذی کا مسلح چھوڑ کر وہاں چلے گئے، تو یہاں اس مدرسے میں نظامیہ کے اندر سیدنا غوث پاک تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخل ہوئے۔ سیدنا غوث پاک نے کس انداز میں تعلیم حاصل کی؟ فرماتے ہیں کہ 40 دینار میرے حصے میں آئے وراثت کی طرف سے، جو باپ کا ورثہ ملا، 40 دینار میری ماں نے مجھے دیے کہ یہ لے جاؤ، خرچہ ہے، اپنی زندگی جا کر پڑھو، یہی تمہارا سارا جمع پونجی ہے جو تمہیں دے رہی ہوں۔ اور ماں نے وہ گدڑی کے نیچے سی دیا، ان 40 دیناروں کو چھپا کے سی دیا
کہ راستہ سفر والا راستہ خطرناک راستہ ہے، لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں، کہیں میرے بیٹے سے یہ مال بھی نہ چھین لیں۔ تو راستے میں واقعی یہ ہوا کہ آپ جا رہے تھے تو آگے ڈاکہ پڑا، ڈاکو نے روک لیا، تلاشی لی تو کچھ بھی نہ نکلا۔ تو ڈاکو نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ تو فرمانے لگے میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ مسکرانے لگے کہ ہم نے ساری تلاشی لے لی ہے اور کچھ بھی نہیں ملا، اور یہ کہتا ہے میرے پاس 40 دینار ہیں۔ تو ان ڈاکوؤں نے پکڑ کر نا آپ کو، اور پھر 18 سال کی عمر ہے اس وقت، دیکھیں اپنے سردار کے پاس لے کر گئے کہ یہ بچہ ہم سے مذاق کر رہا تھا، نوجوان ہم سے مذاق کر رہا ہے، کہتا ہے میرے پاس 40 دینار ہیں اور ہم نے تلاشی لی، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سردار نے کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے، کہاں ہے تمہارے پاس 40 دینار؟ دینار سونے کے سکے ہوتے ہیں، درہم چاندی کے اور دینار سونے کے سکے۔ اور دینار کا معنی جانتے ہیں آپ نے؟ یہ 2 حرفوں کا مجموعہ ہے، دینار، دین اور نار، دین اور نار، دین اور نار۔ اگر حلال ہے تو دین، اگر یہ مال یہ دولت حلال ہے تو دین، اور اگر حرام ہے تو نار۔ یہ 2 حرفوں کا مجموعہ ہے دینار۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس 40 دینار کہاں ہیں؟ فرمایا یہ گدڑی کے اندر اسی کے رکھے ہیں، چھپے ہوئے ہیں یہاں۔ فرمایا تم نے جھوٹ بول کر اپنی رقم کیوں نہیں بچایا؟ فرمانے لگے کہ میری ماں نے منع کیا تھا کہ تم نے جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، تو اپنی ماں کی بات مان رہا ہوں۔ بس آپ کی یہ بات کہنے کی دیر تھی نا، اس ڈاکو کے سردار پر نا رکت طاری ہوئی کہ یہ ماں کا حکم نہیں ٹال رہا، ماں نے حکم دیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا اور ماں کا حکم نہیں ٹال رہا، اور ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ اللہ کے رسول کا حکم ٹال رہے ہیں۔ آپ نے وہ نکالے پیسے سامنے رکھے۔ اب اس ڈاکو کا جو سردار تھا اس کی کیفیت چینج ہوئی، رکت طاری ہوئی۔ اس نے کہا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتے ہیں، آج سے اس پیشے کو چھوڑتے ہیں۔ یہ پہلی کرامت ہے غوث پاک کی۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدرسے میں پہنچتے ہیں، تعلیم حاصل، جن مشکلات سے ایک طالب علم گزرتا ہے اس دور میں، اس دور میں جو واقعی طالب علم، آج تو بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تھوڑے عرصے کے اندر ہی وہ پیسے ختم ہو گئے، جتنا پیسہ تھا وہ ختم ہو گیا، 40 دینار ختم ہو گئے۔ اب فاقوں کی نوبت آئی، فاقوں کی نوبت آئی۔ فرماتے ہیں کہ ایسا بھی وقت آیا ہے کہ 20 دن جو بندہ بشر اپنی حلق کے اندر، اپنے منہ کے اندر کوئی چیز کھانے پینے کی ڈالتا ہے وہ ہمیں میسر نہیں ہوتی تھی۔ 20 دن کہتے ہیں ایک دن بھوک کا یہ عالم تھا کہ پتے کھا کے گزارا کرتا تھا میں، درختوں کے پتے، پانی پی کے گزارا ہوتا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بھوک نے نڈھال کر دیا، پریشان ہو گیا میں، تو میں ایک دریا کی طرف نکلا تاکہ دریا پر جاؤں، وہاں کوئی باغ ہوگا، کوئی پھل مل جائے گا، کوئی چیز مل جائے گی جس سے اپنے شکم کی بھوک کو مٹاؤں۔ تو کہتے ہیں میں وہاں جب پہنچا نا دریا کے کنارے، دیکھا آگے بہت سارے درویش اسی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے۔ فرماتے ہیں میں اٹھ کر نا مسجد کے اندر آ گیا، مسجد کے اندر آ کر نڈھال ہونے کی وجہ سے، ذوف کی وجہ سے لیٹ گیا، کمزوری کی وجہ سے۔ تو ایک شخص میرے پاس آ کر بیٹھا اور قریب بیٹھ گیا میرے، اس نے اپنا وہ ایک رومال، اس کے اندر ایک برتن رکھا ہوا تھا، اس برتن کو کھولا، اس کے اندر روٹی پڑی ہوئی تھی، شوربہ پڑا ہوا تھا۔ جب اس نے کھولا تو اس کی شوربے کی، اس کے سالن کی، روٹی کی خوشبو منہ تک پہنچی۔ فرماتے میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بھوکے سے کسی نے پوچھا تھا نا 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں، 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ تو اس نے کہا 4 روٹیاں۔
4 روٹیاں. کہتے ہیں اس نے اپنا برتن کھولا, خوشبو تھی سالن کی, تو اب میں اٹھ کے بیٹھ گیا کہ کھانے والی کوئی چیز آئی ہے. تو کہتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا اس کی طرف دیکھ رہا, اس نے لقمہ توڑا, نوالا توڑا, سالن کے اندر لگایا اور اپنے منہ میں ڈالنے لگا. تو سیدنا غوث پاک کہتے ہیں بھوک کی وجہ سے میرا منہ کھل رہا تھا. یہ دین کے طلباء ہیں. ہم اپنا پیسہ, اپنا مال غیر ضروری جگہ پر خرچ کرتے ہیں. اگر خدمت کرنی ہے تو دین کے طلباء کی خدمت کیجیے, ان کے لیے کھانے کا اہتمام کیجیے. یہ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں, قرآن حاصل کر رہے ہیں. یہ وہی مدرسے ہیں آج بھی اور کل بھی. وہ دور تھا سیدنا غوث پاک جیسے پیدا ہو رہے ہیں, اور آج کا دور بھی اگر کوئی وقت کا عالم پیدا ہو رہا ہے, ولی پیدا ہو رہا ہے, تو انہی مدرسوں سے پیدا ہو رہے ہیں. انہی مدرسوں سے پیدا ہونے والی ہستی کا بول بیان کی ہستی ہے. اگر ہم نے اپنا مال خرچ کرنا ہے تو ان مدرسوں کے اندر ان طلباء کی خدمت کریں ہم, تاکہ یہ اپنے روٹی کی فکر سے آزاد ہو کر دین کو اچھی طرح حاصل کریں. سیدنا غوث پاک کہتے ہیں کہ وہ اپنے منہ میں لقمہ ڈالنے لگتا تھا تو میرا منہ کھل جاتا تھا کہ شاید لقمہ میرے منہ میں آئے. تو اس نے دیکھا کہ مجھے سخت بھوک لگی ہوئی ہے, تو کہنے لگا ادھر آؤ میرے پاس آ کے کھا. میں نے کہا نہیں, غیرت اتنی ہے, غیرت اتنی ہے, اتنی بھوک کے باوجود کہتے ہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں, آپ کھاؤ, آپ کا کھانا ہے. اس نے کہا نہیں میرے پاس آئیں, آپ کو اللہ کا واسطہ میرے پاس آئیں. تو آپ اس کے پاس بیٹھے, اس نے لقمہ توڑ کے آپ کو دیا اور پوچھا تم کون ہو, کیا کرتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا نام عبد القادر ہے, گیلان کا رہنے والا ہوں اور یہاں تعلیم حاصل کر رہا ہوں, مدرسے میں پڑھ رہا ہوں. اس نے کہا کہ میں بھی گیلان کا رہنے والا ہوں اور اسی عبد القادر کی تلاش میں تھا میں. تیری ماں نے مجھے 8 دینار دیے ہیں, جا کر میرے بیٹے کو دے دینا. اور انہی 8 دیناروں میں تلاش کر کر کے نہیں مل رہا تھا, تو انہی 8 دیناروں میں میں نے کھانا لیا ہے اور وہ کھانا کھا رہا ہوں, گویا کہ میں تیرا ہی کھانا کھا رہا ہوں. یہ وہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ببرکات. آپ حنبلی المسلک ہیں. کون ہیں؟ حضرت امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں آپ. حضرت امام احمد بن حنبل کے 4 فقہ کے بڑے امام ہیں. 4 بڑے امام ہیں فقہ کے. حضرت امام ابو حنیفہ امام اعظم, حضرت امام محمد بن ادریس شافعی امام شافعی, حضرت امام احمد بن حنبل اور حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ. یہ 4 بڑے فقہ کے, جن کی فقہ کو عروج ملا ہے, جن کی فقہ جاری ہوئی ہے, یہ 4 بڑے امام ہیں. اور پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جتنے بھی امت کے علماء اور محدثین اور ولی ہوئے ہیں اور ولیوں کے سردار ہوئے ہیں, وہ سارے کے سارے کسی نہ کسی امام کے مقلد ہوئے ہیں. کسی نہ کسی امام کے مقلد ہوا ہے. وہ سلسلے کا سردار, سرخیل سلسلے کا امام, وہ داتا علی اجویری ہوں, وہ خواجہ اجمیری ہوں, وہ بہاؤالدین زکریا ملتانی ہوں, وہ حضرت شاہ نقشبند بخاری ہوں, وہ سیدنا غوث پاک ہوں, وہ بابا فرید ہوں, خواجہ نظام الدین ہوں, یا حضرت امام ربانی ہوں, یا امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں, یا امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں, یا امام شافعی کے مقلد ہیں, اور یا پھر حضرت امام مالک کے مقلد ہیں. کوئی غیر مقلد نہیں ہوا. یہ جو فتویٰ دیا جاتا ہے نا کہ سیدنا غوث پاک رفع یدین کرتے تھے, کرتے ہیں, حنبلی سارے کرتے ہیں, شافعی سارے کرتے ہیں, مالکی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں, اور سارے ہی حق ہیں, سارے اہل سنت ہیں, سارے ہی اہل سنت ہیں. کہتے جی انہیں اماموں کو مانتے ہو, حدیث کو کیوں نہیں مانتے؟ اماموں کو جو مانتے ہیں, ان کے اقوال کو مانتے ہو, ان کی فقہ کو مانتے ہو, حدیث کو کیوں نہیں مانتے جب حدیث موجود ہے؟
کہتے ہیں کہ ساری، ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے اس بات پر عمل کر لیتے ہیں. یہ جو رفع یدین سارے کرنے والے ہیں نا، دو جگہوں پر رفع یدین کرتے ہیں. ایک رکوع میں جانے سے پہلے، ایک رکوع میں واپس آنے کے بعد. دو جگہ رفع یدین کرتے ہیں، اور کسی جگہ پر رفع یدین نہیں کرتے. تو کیا یہی ایک حدیث ہے؟ ہر تکبیر جب تکبیر کہی جاتی ہے نا، ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جانے کے لیے، ایک سجدے سے دوسرے سجدے کی طرف، جہاں جہاں تکبیر کہی گئی ہے وہاں وہاں نبی پاک نے رفع یدین کیا ہے. ایون کہ دو قاعدے جو ہیں نا، ایک سجدہ کیا ہے پھر واپس آئے ہیں، پھر دوسرا سجدہ کیا ہے، دونوں سجدوں کے درمیان نبی پاک نے رفع یدین کیا ہے. تو ہم پوچھتے ہیں کہ وہاں تم رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں وہ منسوخ ہے. اگر وہ منسوخ ہے نا دونوں سجدوں کے درمیان، تو پھر رکوع کے جانے سے پہلے اور بعد یہ بھی منسوخ ہے. اب ائمہ نے اپنے علم سے جو بات ہمیں بتا دی ہے، ہم ان کی بات پر عمل کرنے والے ہیں. وہ جانے اور رسول اللہ جانے. کہتے ہیں جی ان امام اعظم کی بات کو ترجیح دیتے ہو، امام احمد بن حنبل کی بات کو ترجیح دیتے ہو، رسول اللہ کی حدیث کو ترجیح کیوں نہیں دیتے جبکہ وہ آپ کا بڑا مرتبہ اور مقام ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ تم نبی پاک کی بات کرتے، قرآن کو ترجیح کیوں نہیں دیتے؟ قرآن کو ترجیح کیوں نہیں دیتے؟ یہ اگر بڑے کی بات ہے نا تو قرآن سب سے بڑی کتاب ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی ذات کوئی نہیں. تو پھر لا محالہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کی کتاب کی رہنمائی اور ترجمانی کرنے والی ذات، اللہ کی کتاب قرآن کو بیان کرنے والی ذات، وہ نبی پاک کی ذات ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ترجمانے کرنے والی ذاتیں وہ امام ابو حنیفہ کی ذات ہے، احمد بن حنبل کی ذات ہے، امام مالک کی ذات ہے. ہمارے پاس اتنی استعداد نہیں کہ ڈائریکٹ ہم نبی پاک کی حدیث کو اخذ کر سکیں. کوئی امام طریقت کا نہیں ہوا جو کسی امام کا مقلد نہ ہو. اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مقلد ہیں حضرت امام احمد بن حنبل کے. اور حضرت امام احمد بن حنبل کون ہیں؟ حضرت امام احمد بن حنبل نے سیدنا غوث پاک کو رسول اللہ کی بارگاہ سے مانگ کر لیا ہے. اتنا بڑا مرتبہ ہے غوث پاک کا. رسول اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک کی زیارت ہوئی حضرت امام احمد بن حنبل کو، تو عرض کی یا رسول اللہ، امت کے بہت سارے ولی وہ ابو حنیفہ کی فقہ کی طرف چلے گئے ہیں، بہت سارے ولی وہ امام شافعی کی فقہ کی طرف چلے گئے ہیں، بہت سارے ولی امت کے وہ حضرت امام مالک کی فقہ کی طرف چلے گئے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ عبد القادر کو آپ میری فقہ کی طرف دعوت دے دیں. گویا نبی پاک سے حضرت امام احمد بن حنبل حضرت غوث پاک کو مانگ کر لے رہے ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل کون ہیں؟ ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ اگر آپ ان کا مرتبہ اور مقام جاننا چاہیں تو ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت حشیش بن ورد کہتے ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، تو میں نے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے امام احمد بن حنبل کا حال کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا، حشیش بن ورد یہ بہت بڑے امام ہیں یہ بھی، اور حضرت امام احمد بن حنبل کے یہ مقلد ہیں. یہ نبی پاک نے فرمایا کہ حشیش بن ورد پیچھے نا اللہ کے نبی موسیٰ آ رہے ہیں، ان سے یہ سوال کرنا کہ احمد بن حنبل کا کیا حال ہے، دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کا کیا مرتبہ مقام ہے. تو کہتے ہیں میں تھوڑی دیر رک گیا، خاموش ہو گیا. تھوڑی دیر بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، تو میں نے سلام پیش کیا، عرض کیا کہ آپ ہمارے امام احمد بن حنبل کے بارے میں فرمائیے کہ ان کا کیا حال ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، ان کی کیا شان ہے. تو کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ
دنیا کے اندر ان کو بہت ساری تکالیف دی گئی ہیں، مصائب ان پر طاری ہوئے ہیں، مصیبتیں ان پر لاگو کی گئی ہیں، اور دنیا کی زندگی کے اندر انہیں بہت عیش و آرام بھی دیا گیا ہے، سہولتیں بھی بڑی دی گئی ہیں ان کو دنیا کی زندگی کے اندر، اور ان کو دکھ اور درد بھی بڑے دیے گئے ہیں۔ اور دونوں حالوں میں جب ان پر عیش تھی، آرام تھا، راحت تھی، ان دنوں میں بھی، اور جب ان کو تکالیف دی جا رہی تھی، آلام دیے جا رہے تھے، دکھ دیے جا رہے تھے، دونوں حالتوں میں اللہ رب العزت نے احمد بن حنبل کو صدیق پایا ہے، سچا پایا ہے۔ دونوں حالتوں میں اللہ رب العزت کی طرف رجوع رہا ہے، نہ وہ حالت راحت میں، آرام میں اللہ کو بھولے ہیں، اور نہ ہی حالت تکلیف میں اللہ کو بھولے ہیں۔ عیش اور تیش میں جو اللہ کو یاد رکھتا ہے وہی انسان ہے۔ عیش اور تیش میں جب دولت آئی ہے، راحت آئی ہے، مال مل گیا دنیا کا، تو اللہ کو بھول گیا، وہ بھی انسان نہیں۔ اور جب دکھ درد آئے ہیں تو پھر گلا شکوہ شروع کر دیا ہے کہ کاروبار ٹھپ گیا ہے، کم ہو گیا ہے، پیسے کم ہو گئے، شکوے کر دی، وہ بھی انسان نہیں۔ وہی اللہ تھا جس نے تجھے پہلے مال دیا تھا، اب اسی اللہ نے تمہارے مال کے اندر کمی پیدا کی ہے۔ تو انسان وہ ہے جو دونوں حالتوں میں اپنے رب سے راضی رہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے احمد بن حنبل کو دونوں حالتوں میں صدیق پایا ہے، اور اس کے اجر کے طور پر اب انہیں صدیقین کی جماعت میں شامل کر دیا ہے۔ صدیقین کی جماعت میں انہیں شامل کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ حضرت امام احمد بن حنبل ہیں۔ اور حضرت امام مروزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، مرتبہ اور مقام آپ کو زیارت ہوئی، حضرت امام مروزی کہتے ہیں، تو میں نے عرض کی حضور کہ احمد بن حنبل جو ہمارے امام ہیں ان کا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ تو حضرت امام مروزی کہتے ہیں کہ میرے سامنے سے سارے پردے ہٹے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جنت کے اندر دو سبز حلے پہنے ہوئے، لباس کے اوپر جو فاخرہ لباس ہوتا ہے نا اسے حلہ کہتے ہیں، دو حلے سبز رنگ کے پہنے ہوئے ایک شخص چل رہا ہے، اور میری نظر اس کے سر پر پڑی تو ہیرے جواہرات سے مرصع ایک تاج اس کے سر پر ہے، اور پھر میری نظر قدموں پر پڑی تو کیا دیکھتا ہوں کہ سونے کے نالین ہیں، سونے کے نالین پہنے ہوئے ہیں، اور زمرد کے اس کے اندر تسبیح ہیں، اور بڑے فخر کے ساتھ، ناز کے ساتھ وہ سبز حلے پہنے ہوئے، سونے کے نالین پہنے ہوئے، سر پر موتیوں سے سجا ہوا تاج پہنے ہوئے وہ جنت کے اندر ٹہر رہا ہے وہ شخص۔ تو میں نے پوچھا اے ابو عبداللہ یہ چال کیسی ہے؟ فرمایا کہ یہ خدام کی چال ہے، جنت کے اندر جو خادم ہے نا، خادم، ان کی چال ہے یہ، یعنی جنت کے اندر جو خادم ہوں گے نا ان کی حالت کیا، ان کی شان کیا ہے کہ ان کی شان یہ ہوگی کہ وہ سبز حلے پہن رکھے ہوں گے، سر پر موتیوں کے تاج ہوں گے، پاؤں میں سونے کے جوتے ہوں گے، یہ خادموں کی حالت ہے، اور جو مخدوم ہے ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا؟ فرمان لگے یہ خدام کی چال ہے، جو خادم ہیں یہ ان کی شان ہے کہ جنت کے اندر اس انداز اور انداز سے چل رہے ہیں۔ جب خدام کی یہ کیفیت اور حالت ہے، جو مخدوم ہیں ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا؟ تو میں نے عرض کی یہ سارے حلے پہنے جا رہے ہیں، سونے کے لباس دیے جا رہے ہیں، سونے کے جوڑے دیے جا رہے ہیں، چاندی سونے ہیرے جواہرات سے مرصع تاج دیے جا رہے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ تو فرمانے لگے اس کا سبب یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو خلق قرآن کے مسئلے پر، قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق، یہ ایک مسئلہ ہے، اور تمام امت کا اس بات پر اتفاق ہے، اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن غیر مخلوق ہے، قرآن
غیر مخلوق ہے، جس طرح ایمان غیر مخلوق ہے، جس طرح ایمان غیر مخلوق ہے، تو کیا خالق ہے؟ نہیں، غیر مخلوق ہے. بس اتنی بات ذہن کے اندر رکھیں. یہ قرآن غیر مخلوق ہے. اور کچھ لوگوں کا نظریہ تھا جو امت کے گمراہ لوگ تھے، معتزلہ جسے کہتے ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ قرآن مخلوق ہے. تو اس وقت کے بادشاہ نے جو معتزلہ کی طرف مائل تھا، ان کے کہنے پر حضرت امام احمد بن حنبل کو اس مسئلے پر اتنی سزا دی. تاریخ اور آپ کی سیرت کی کتابیں کہتی ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے گئے، ٹکٹکی لگا کر آپ کو وہاں باندھ دیا گیا اور جسم سے کپڑے اتار کے کوڑے مارے جاتے تھے. اور سیرت نگار لکھتے ہیں اگر وہ کوڑا ہاتھی پر مارا جائے نا، اتنے زور سے وہ کوڑا مارا جاتا تھا تو ہاتھی بھی اسے پناہ مانگے. لیکن حضرت امام احمد بن حنبل کے صبر کا یہ عالم ہے، جرأت کا یہ عالم ہے کہ ہر کوڑا کھانے کے بعد جلاد کی طرف دیکھتے، جا اپنے بادشاہ سے جا کر کہہ دے کہ اگر تیرے پاس کوئی دلیل ہے تو لے آ، احمد بن حنبل مان لے گا. لیکن تیرے پاس اگر کوئی دلیل نہیں ہے تو پھر احمد بن حنبل اپنے مسلک کو، اپنے عقیدے کو چھوڑے گا نہیں. جتنا اس نے بادشاہ نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اور اس حق مسئلے پر ڈٹ جانے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے یہ سارا مرتبہ عطا کیا ہے. سارا مرتبہ عطا کرنے کے بعد پھر مجھے جنت بھی دے دی ہے. اور صرف جنت نہیں دی، فاخرہ لباس نہیں دیا، سر پہ تاج نہیں دیے، سونے کے جوڑے نہیں دیے، بلکہ اس مصیبت کو برداشت کرنے پر اللہ رب العزت نے بے حجاب دیدار بھی دیا ہے. یہ وہ حضرت امام احمد بن حنبل ہیں جن کے مقلدین میں سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام بھی بڑا ہے اور امام کا مقلد بھی بڑا ہے. امام بھی اعظم ہے اور ان کا مرید، ان کا مقلد بھی غوث اعظم ہے. وہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ببرکات. اب آخری بات کرتا ہوں. آپ صلاح الدین ایوبی کو جانتے ہیں نا، فاتح قدس، ٹھیک ہے، بیت المقدس کا فاتح. کچھ بے وقوف قسم کے لوگ نا ٹی وی پر بیٹھ کر کہتے ہیں یہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہمارا یہ بڑا نہیں ہے، فلاں ہمارا بڑا نہیں ہے، ابدالی ہمارا بڑا نہیں ہے، پتہ نہیں کس کا نام لیتے ہیں، وہ ہمارے بڑے ہیں. تمہیں تمہارے بڑے مبارک، ہمیں ہمارے بڑے مبارک. سلطان صلاح الدین ایوبی، آپ اس کی تاریخ پڑھیں، یہ جو قدس فتح ہوا ہے، بیت المقدس فتح ہوا ہے، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا ہے بیت المقدس. تاریخ پڑھیں، آپ کی سیرت پڑھیں، اس کی بیت القدس کی، بیت المقدس کی سیرت پڑھیں. صلاح الدین ایوبی نے اس کو فتح کیا ہے. اور اس کی فوج کون سی تھی، اس کے سپاہی کون تھے؟ حضرت امام ذہبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس امت کے بہت بڑے محدث، بہت بڑے مورخ، بہت بڑے مفسر، حضرت امام ذہبی رضی اللہ، سیر اعلام النبلاء کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ آدھی فوج حضرت صلاح الدین ایوبی کی، آدھی فوج وہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مریدوں کی تھی. آدھی فوج سیدنا غوث پاک کے جو مرید تھے، جو ان کے شاگرد وہاں مدرسے کے اندر پڑھتے تھے، اور جو ان کے خلفاء تھے، آدھی فوج وہ سیدنا غوث پاک کے تلامذہ اور ان کے مریدوں اور ان کے خلفاء کی تھی. اور باقی آدھی فوج وہ حضرت امام غزالی کے طلباء کی تھی. امام غزالی کے جو طلباء تھے، جو ان کے شاگرد و تلامذہ تھے، ان کی فوج، آدھی صلاح الدین ایوبی کی فوج وہ امام غزالی کے شاگردوں کی، اور آدھی فوج حضرت غوث پاک کے شاگردوں کی. جب اس طرح کے ائمہ کی فوجیں ہوں گی تو پھر ملک فتح ہوتے ہیں، پھر مقدس مقامات فتح ہوتے ہیں. بس یہی سوالیہ نشان کافی آگے سمجھدار ہیں آپ. اور پھر حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کا چیف ایڈوائزر
مشیر اعلی، وہ کون ہے؟ امام ابو قدامہ المقدسی الحنبلی، یہ چیف ایڈوائزر ہے. ہر بات صلاح الدین ایوبی جس سے مشورہ کر کے کرتا ہے اسے ابن قدامہ کہتے ہیں. اور یہ ابن قدامہ یہ سیدنا غوث پاک کا شاگرد بھی ہے اور ان کا خلیفہ بھی ہے. ان کا خلیفہ بھی ہے. جب اس طرح کے اولیاء اللہ کے ولی کسی سلطان کے پیچھے ہوں گے تب جا کر ملک فتح ہوتے ہیں. اور میں نے پچھلے جمعہ المبارک میں یہ بات کی تھی کہ اسلام کی جتنی بھی فتوحات ہیں آج تک، جتنی بھی اسلام کی فتوحات ہوئی ہیں، جو اسلام کے عروج کا دور تھا، اسلام کی بلندی کا دور تھا، اس سارے دور کے پیچھے اولیاء کی دعائیں ہیں، اولیاء کی نگاہیں ہیں، ان کے فیوز و برکات ہیں، ان کی توجہات ہیں. ان کی توجہات سے مسلم سلاطین علاقوں کو فتح کرتے جاتے تھے. یہ ان اولیاء کی برکات ہیں، ان کے فیضان ہیں جو امت کے لیے عروج کا سبب بنے. جب سے امت ان اولیاء کے بارے میں زبانیں دراز کرنے لگی ہے تب سے اس امت کا زوال شروع ہوا ہے، تنزل شروع ہوا ہے، بدبختی شروع ہوئی ہے، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنا ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کے ولیوں پر اپنی زبانوں کو دراز کیا ہے. جب تک اولیاء کا ادب و احترام ہوتا رہا ہے تب تک اللہ رب العزت نے فتوحات کے، برکت کے دروازے سارے کھول کے رکھے ہیں. آؤ آج بھی ہم اگر فتح چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، برکت چاہتے ہیں تو ان لوگوں سے پیار کریں جن سے اللہ پیار کرتا ہے، ان سے پیار کریں جن سے جبریل امین پیار کرتا ہے. اور وہ کون ہیں؟ وہ داتا علی اجمیری ہیں، وہ خواجہ اجمیری ہیں، وہ مجد الفسانی ہیں، وہ بہاؤالدین زکریا ملتانی ہیں، وہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکات ہے. اللہ ان ہستیوں کے ساتھ ہمیں پیار کرنے کی، ان کے ساتھ ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا